سب انبیاء علیہم السلام پہ جتنے شرائع نازل ہوئی ہیں اور جتنے وحی نازل ہوئے ہیں وہ سب ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارگاہ میں ہیں۔ یہاں پر حدیث ہے عزیزو، جو 4 نمبر حدیث ہے وہ حضرت امام کاظم علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے متعلق ہے۔ وہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کو مرحوم صفار قمی نے بہت مختصر بنایا ہے۔ اس کا جو مفصل ہے وہ کتاب توحید میں ہے۔ یہ کتاب توحید صدوق رحمہ اللہ، یہاں پر صفحہ نمبر 270، باب الرد علی الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ توحید میں نصارہ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، اللہ 3 میں سے اللہ ہے، باپ، ابن بیٹا اور روح القدس، ٹرینیٹی 3 ہے اور تینوں ایک ہیں، اور اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، ٹھیک ہے۔ ان پر رد، یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام اور حضرت امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا نصرانی پادری تھا، اس کا نام تھا بریحہ۔ وہ بہت اس کا عمر رسیدہ آدمی بھی تھا، اور اس نے بہت تعلیم حاصل کی تھی اپنے دین میں، تورات اور انجیل میں، اور مسلمانوں کے پاس وہ آیا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ جو نصارہ کا دین ہے یہ صحیح نہیں ہے، کچھ اندازہ ہو گیا تھا اس کو، اور وہ مسلمانوں کے پاس آتا تھا، مسلمانوں سے مناظرے گفتگو کرتا تھا، اور نصارہ اس میں بڑے فخر کرتے تھے، کیونکہ وہ جس مسلمان سے بھی مناظرہ کرتا تھا اس کو ہرا لیتا تھا۔ تو نصارہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس صرف یہی بریحہ ہو، لو لم یکن فی دین النصرانیہ الا بریحہ لاجزانا، کہتے تھے کہ اگر ہمارے دین میں صرف ایک یہی عالم بریحہ ہو اور کوئی نہ ہو تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ شخص بغداد آیا۔ بغداد اس زمانے میں پورے دنیا کا کیپٹل تھا، جیسا اب نیو یارک ہے، اس طرح کلچرلی اور اکنامکس کے لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے بغداد اس زمانے میں پوری دنیا میں نمبر 1 تھا۔ تو یہ بغداد آیا، تو رفتہ رفتہ علماء سے باتیں کی، گفتگو کی، شکست دیا۔ ایک دن اس کا واسطہ پڑ گیا ہشام ابن الحکم سے، یونس ابن عبد الرحمن بھی وہاں پہ تھے۔ ہشام ابن الحکم سے اس کی گفتگو ہوئی، اور کافی طویل گفتگو ہے۔ ہشام کے ساتھ اس نے جو مناظرے کیے، ہشام نے اس کو ہر مسئلے پہ ہرا دیا، یعنی اس نے جو تسلیس ہے اس کو ہرا دیا، اور وہ آہستہ آہستہ ہشام کا دوست بن گیا۔ تو یہ کئی صفحات پہ اس کے مناظرے ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کر وہ ایک دن ہشام سے کہتا ہے کہ اے ہشام، ایک دن وہ ہشام کے پاس آیا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اچھا، وہ ہمیشہ وہ چلتا تھا تو اس کے ساتھ پادری اور بہت سارے آتے تھے، اور اس کے ایک خادمہ تھی، ایک عورت خادمہ تھی اس بریحہ کا، جو بہت سالوں سے اس کے ساتھ رہی تھی، اور اس پہ بڑا اعتماد تھا اس کو۔ باقی جو دوسرے پادری تھے اس پہ اعتماد نہیں کرتا تھا وہ خود۔ تو بریحہ نے اس ہشام سے ایک دن کہا، اس دن دوسرے پادریوں کو اس نے نہیں لایا، اکیلا آیا۔ وہ ہشام سے پوچھا، یا ہشام الک من تصدر عن رأیہ وترجع الى قولہ وتدین بطاعتہ، اے ہشام، تیرا کوئی امام بھی ہے مسلمانوں میں جو تیرا رہنما ہے، تیرا پیشوا ہے، تو اس کی بات مانتا ہے، تو اس سے سیکھتا ہے؟ ہشام نے کہا نعم یا بریحہ، ہشام نے کہا جی ہاں۔ وما صفتہ، اس نے کہا کہ اے ہشام مجھے اس کی صفت بتا دے، وہ کون ہے؟ اس نے کہا فی نسبہ او فی دینہ، قال فیہما جمیعا، صفت نسبہ و صفت دینہ۔ اس نے کہا کہ ہشام مجھے بتا یہ تیرا امام کون ہے؟ ہشام نے کہا تو اس سے مجھے اس کے نسب مانگتا ہے، اس کا فیملی مانگتا ہے، یا اس کا دینداری کے احوال کیا ہے یہ مانگتا ہے؟ اس نے کہا دونوں بتاؤ۔ تو ہشام نے کہا اما النسب خیر الانساب، اس کا نسب جو ہے بہترین نسب ہے، دنیا میں اس سے بہترین نسب ہے ہی نہیں۔ جو میرا امام ہے اس کا نسب جو ہے بہترین نسب ہے، رأس العرب، وہ پورے عرب میں ان سب کا تاج، سر کا تاج ہے، وصفوت قریش، پورے قریش میں ان سب کا بہترین ہے، وفاضل بنی ہاشم، پورے بنی ہاشم میں ان سب سے افضل نسب اسی کا ہے۔ کل من نازعہ فی نسبہ وجدہ افضل منہ، جو بھی شخص اپنے نسب میں ان سے اپنا مقایسہ کرے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ جو بھی شخص دنیا میں آ جائے اپنے نسب میں میرے مولا سے اپنا قیاس کرا دے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ قریش بنی عرب میں سب سے افضل ہے، اور بنی ہاشم قریش میں سب سے افضل ہیں، اور میرا مولا جو ہے وہ بنی ہاشم میں بھی سب سے افضل خاندان سے۔ اچھا،
تو اس نے کہا فصف دینہ، ریحان نے کہا کہ اس کا دین مجھے بتا۔ ہشام نے کہا شرائعہ او صفت بدنہ و طہارتہ، ریحان نے پوچھا کہ اس کے دین کے متعلق مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کی عبادت کے متعلق بتا دوں، یا ان کی جو جسم پاک ہے، ان کی طہارت ہے، ان کی پاکی ہے، اس کے متعلق بتا دو۔ اس نے کہا کہ مجھے صفت و بدنی، اس کے اپنے شخص کے متعلق اور اس کے پاکی کے متعلق مجھے بتا دو۔ ہشام نے کہا معصوم فلا یعصی، معصوم فلا یعصی، ہشام نے کہا کہ وہ معصوم ہے، گناہ کبھی نہیں کرتا۔ وسخی فلا یبخل، وہ بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے میرا مولا، وہ کبھی کنجوسی نہیں فرماتا، کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ شجاع فلا یجبن، وہ شجاع ہے، کبھی اس کو بزدلی نہیں ہوتی، کبھی اس کو ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ وما مستودع من العلم فلا یجہل، اللہ نے ان کو ایسا علم دیا ہے کہ کبھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا جو ان کو پتہ نہ ہو، جس کے متعلق وہ جاہل ہو۔ حافظ للدین، وہ دین کے محافظ ہیں۔ قائم بما فرض علیہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ واجب کیا ہے میرے مولا اس کو بجا لاتے ہیں۔ من عطرت الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے عطرت سے ہیں۔ وہ جامع علم الانبیاء، تمام انبیاء کے علوم کے جامع ہیں۔ یحلم عند الغضب، اگر ان کو غصہ آ جائے تو غصے کے وقت وہ حلیم ہوتے ہیں، اپنے غصے پہ وہ اپنے غصے کو نیچے دباتے ہیں۔ وینصف عند الظلم، اگر کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم پر بھی وہ ظلم نہیں کرتے، ظالم کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ ویعین عند الرضا، اور رضا کے وقت وہ اعانت کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں۔ وینصف من الولی والعدو، دوست اور دشمن دونوں کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ ولا يسأل شططا فی عدوہ، اور اپنے دشمن کے متعلق وہ بھی بےہودہ بات نہیں کرتے، بےہودہ افوانی پھیلاتے۔ ولا يمنع افادۃ ولیہ یعمل اور اگر ان کے ولی، ان کے جو احباب ہیں، اگر وہ کسی شخص کی خدمت کرنا چاہیں اس کی کبھی منع نہیں کرتے۔ یعمل بالکتاب، قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں۔ ویحدث بالعجوبات، ان کے کلام میں بڑے عجائب ہیں، حکمت ہیں، ان کے کلام میں بڑے ہی عجائب و معجزات ہیں۔ من اہل الطہارات، طہارات کے اہل میں سے ہیں۔ یحکی قول الائمۃ الاصفیاء، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کو نقل فرماتے ہیں۔ لم تنقض له حجہ ولم یجہل مسئلہ، کبھی ان کا کوئی حجت جو ہے شکست نہیں کھاتا، ان کی دلیل کبھی نقض نہیں ہوتی، اور کوئی بھی سوال ان سے کرے تو اس سوال کے جواب میں وہ جاہل نہیں ہوتے۔ یفتی فی کل سنہ، ہر سنت کو وہ بیان کرتے ہیں۔ یفتی یعنی ہر سنت کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ویجلو کل مدلہمہ، ہر تاریک کو وہ روشن کر، مدلہمہ یعنی تاریک، ہر تاریکی ظلمانی چیز کو وہ روشن کر دیتے ہیں۔ بریحہ نے کہا وصفت المسیح فی صفاتہ، بریحہ کو تو یہ تو بہت پسند آیا۔ بریحہ نے کہا آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات مجھے بیان کر رہے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے صفات ہیں۔ بھلے وَأَثْبَتَّهُ بِحُجَجِهِ وَآيَاتِهِ، آپ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، انہی کے حجج اور نشانیاں آپ بیان کر رہے ہیں۔ إِلَّا أَنَّ الشَّخْصَ بَائِنٌ عَنْ شَخْصٍ، لیکن یہ شخص جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، لیکن ان سے دور ہیں۔ وَالْوَصْفُ قَائِمٌ بِوَصْفٍ، لیکن ان کے صفات بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات آپ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنْ يَصْدَقُ الْوَصْفَ نُؤْمِنُ بِالشَّخْص، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ واقعاً ان کے صفات یہی ہے، بریحہ نے کہا تو میں ایمان لا دوں گا۔ اگر آپ واقعاً ایسا شخص ہے دنیا میں تو میں ایمان لاؤں گا۔ قال ہشام نے کہا کہ صحیح ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، چلتے ہیں مدینہ۔ بریحہ اٹھ گیا، اس کے ساتھ جو خادمہ تھی عورت وہ بھی آ گئی۔ مدینہ آ گئے، وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا گھر کہاں ہے، ڈھونڈ رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کا مکان کہاں ہے۔ راستے میں مل گئے ان کو ہمارے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام۔ جب حضرت امام کاظم علیہ السلام کیونکہ شہادت کے وقت، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی، تو عمر تھا ان کا۔ تو فحکا لہو ہشام نے جب راستے میں مل گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بغداد سے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں نصارہ کے، ان کو میں ملاقات کرنے کے لیے لا رہا ہوں کہ آپ کے والد گرامی سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ تو وہاں پر حضرت امام کاظم علیہ السلام کو جب وقت ملا تو انہوں نے ان سے کہا یا بریحہ کیف علمک بکتابک، بریحہ مجھے بتا کہ تیرا علم جو ہے، تو انجیل کا، تورات کا تو عالم ہے، تو تورات اور انجیل کا علم تیرے پاس کیسا ہے؟
کتاب مقدس کا جو علم ہے تیرا کیسا ہے؟ اس نے کہا انا بھی عالم، اس نے کہا مجھے پورا تورات و انجیل سب معلوم ہے۔ کیف ثقتک بالتأویل، اس کی تفسیر کس طرح جانتے ہو؟ امام علیہ السلام نے پوچھا، اس نے کہا ما اوثقنی بعلمی فی، اس نے کہا کہ مجھے تو بہت اطمینان ہے، ما اوثقنی، مجھ سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، مجھے تورات و انجیل کی جو تفسیر ہے وہ اچھی طرح پتہ ہے۔ اچھا، قال فابتدأ موسى بن جعفر علیہ السلام بقراءة الانجیل، اس وقت شروع ہو گئے حضرت امام کاظم علیہ السلام انجیل، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایوانجیل کتاب انجیل جو نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت انہوں نے شروع فرمائی۔ قال بریحہ نے کہا والمسیح لقد كان يقرأ هكذا وما قرأ هذه القراءة الا المسیح، بریحہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بالکل یہ وہی قراءت ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انجیل کی قراءت کرتے تھے، اور اس طرح کی تلاوت کسی نے نہیں کی ہے آج تک، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد آج تک اس طرح کی تلاوت کسی نے انجیل کی نہیں کیا جب آپ کر رہے ہیں، قال ابو ریحہ ایاک كنت اطلب منذ 50 سنة او مثلک، ابو ریحہ نے کہا کہ میں تو 50 سال سے میں آپ کی تلاش میں ہوں، آپ جیسے شخص کی تلاش میں ہوں۔ فآمن وحسن ایمانه وآمنت المرأة وحسن ایمانها، وہ ابو ریحہ خود بھی مومن ہوا اور وہ اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ بھی مومن ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد یہ دونوں آ گئے، ہشام ابن الحکم بھی آ گئے حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا داستان سنائی، تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے آیت پڑھا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بریحہ نے عرض کیا جعلت فداک انا لکم التوراۃ والانجیل وکتب الانبیاء، بریحہ نے کیا کہ میں آپ کے فدا جاؤں، یہ آپ کے پاس تورات انجیل اور انبیاء علیہ السلام کی جو کتب ہیں یہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئی ہیں؟ تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہی عندنا وراثۃ من عندهم، فرمایا کہ یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں اور ہم انبیاء کے وارث ہیں، یہ سب ان انبیاء علیہ السلام سے ہم تک وراثت میں پہنچی ہیں۔ نقرأها کما قرأوها، ہم ان کتابوں کو اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام نے تلاوت کی ہے، ونقولها کما قالوها، اور اسی طرح جس طرح انہوں نے ان کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے ہم بھی ان کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا يجعل حجتا فی ارضہ یسأل عن شیء فیقول لا ادری، اللہ تعالیٰ کسی کو حجت نہیں بناتا کہ اگر کوئی مسئلہ اس کے پاس پہنچ جائے وہ تو کہہ دے مجھے تو پتہ نہیں اس مسئلے، جو اللہ کا حجت ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے، وہ ہر شخص کی ہدایت کرتا ہے، اور لوگوں کے سوال تو مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے سوال ایک طرح کے تو نہیں ہوتے، لوگوں میں بعض کرسچن ہوتے ہیں، بعض بائبل میں عالم ہوتے ہیں، بعض تورات میں عالم ہوتے ہیں، بعض دوسرے علوم میں عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر شخص کا سوال مختلف ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے جو ہادی ہے وہ ہر شخص کا جو سوال ہوتا ہے کتنا بھی اسپیشلائزڈ کویسچن ہو، کتنا بھی ایڈوانس کویسچن ہو، اس کا سوال اللہ کی جانب سے جو ہادی ہے وہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، اس کے پاس اس کا جواب ہوگا اور صحیح جواب ہوگا۔ پھر وہ بریحہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا مخلص صحابی بن گیا۔ پھر امام صادق علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی پھر وہ امام کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں رہا، پھر جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی، بریحہ کی جب وفات ہو گئی تو امام کاظم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا ہے اور کفن کی ہے، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں لٹایا ہے امام کاظم علیہ السلام نے، اور کہا کہ ھذا حواری من حواری المسیح یعرف حق اللہ علیہ فتمنى اکثر اصحابہ ان یکونوا مثلا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواری تھا، اور جو بہت سارے امام کاظم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو صحابی تھے، وہ تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی بریحہ کی طرح ہوتے، امام علیہ السلام اس طرح ہم سے بھی راضی ہو جاتے۔